السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل سے خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو ہم ہے سورہ التوبہ کی انتہائی اہم آیت 60 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے زکوٰۃ کے مستحق 8 کون سے ایسے مصارف ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو اس کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ پہلے میں تجوید کرتی ہوں، پھر ساتھ ہی اس کی لفظی معنی کی وضاحت بھی ہوگی انشاءاللہ، اور ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو زکوٰۃ کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 60۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ لفظی ترجمہ: انما بے شک الصدقات صدقات للفقراء فقراء کے لیے ہیں، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، والعاملین اور کام کرنے والے جو حکومت کی طرف سے ہوتے ہیں، یعنی فرضی زکوٰۃ کی وصولی اور صدقات کا کام جو کرتے ہوں، علیہا ان پر، والمؤلفۃ حمزہ لام فا اور الفت دلانے کے لیے، قلوبہم جن کے دلوں کو، وفی اور میں، رقابی رقابہ گردنیں چھڑانے، یعنی وفی الرقابی اور گردنیں چھڑانے میں، والغارمین غین رامیم اور قرض دار کے لیے، وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل اور مسافر کے لیے، فریضۃً ایک فریضہ ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالی علیم علم والا ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ چلیے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ صدقات سے کیا مراد ہے۔ صدقات سے مراد واجب یا فرض صدقات ہیں، مثلاً زکوٰۃ، عشر وغیرہ۔ صدقات کے حقدار 8 مصارف ہیں، یعنی کسی ایک پر خرچ کیا جا سکتا ہے اور 8 پر بھی۔ ان کے علاوہ زکوٰۃ کا استعمال درست نہیں۔ زکوٰۃ کی تقسیم کا علم جاننا اور تعلیم سیکھنا ہر حال میں ضروری ہے۔ اب یہ جو آیت ہے یہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی زکوٰۃ کے بارے میں سارا کچھ بتائے گی، اور آپ لوگ اسے غور سے سنیے گا کہ سب سے پہلے نمبر پر کہ زکوٰۃ کن پر لگتی ہے۔ نفلی جو صدقہ ہوتا ہے اور خیرات، وہ کسی پر بھی تقسیم کی جا سکتی ہے۔ اب ان میں سے 8 کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرو اوپر تمام ادیان کے ماننے والوں پر۔ اسی طرح نفلی جو صدقات ہوتے ہیں وہ ہندو یا عیسائی کو دے سکتے ہیں، جبکہ فرضی صدقات ہیں یہ اسی آیت میں آپ کو پتہ چلے گا، آیت نمبر 60 میں سورہ توبہ۔ پہلے جو مصرف ہے یا مصارف میں سے پہلا جو ہے کیٹیگری، وہ کیا ہے؟ للفقراء، فقر یعنی کس کو کہتے ہیں؟ تنگ دستی، ناداری، مفلسی اور محتاج ہو جانے کو۔ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ جس کی کمر فقر و فاقہ اور اہل و عیال کی کفالت کی وجہ سے ٹوٹ گئی ہو۔ اسی طرح والمساکین، مسکین وہ شخص جس کو بقدر ضروریات میسر نہ ہوں، عام لوگوں کی نسبت زیادہ خستہ حال ہو۔ مسکین کی تعریف میں ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ گھومنے پھرنے والا نہیں جو ایک ایک
یا دو دو لقمے یا کھجور کے لیے گھر گھر پھرتا ہے، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو جو اسے بے نیاز کر دے، نہ وہ اپنے اوپر ایسی مسکنت طاری رکھے کہ لوگ غریب اور مستحق سمجھ کر اس پر صدقہ کریں، اور نہ خود لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرے، لیکن ضرورت مند ہے، بتا نہیں سکتا ہو۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے یہ۔ اب عام زندگی میں فقیر اور مسکین دونوں ہم معنی بولا جاتے ہیں، لیکن ان میں مشترک جو بات ہے وہ ہے ضرورت مند اور حاجت مند ہونا۔ اور فرق دیکھیں کہ مسکین جو ہے وہ خاص طور پر مانگتا نہیں ہے، جبکہ ایک فقیر محتاج جو ہوتا ہے جو مہنگائی کے بوجھ تلے ہے، اتنا اس کے پاس ہوتا ہے کہ مشکل سے اس کا گزارا ہوتا ہے، لیکن یعنی آپ سمجھیں کہ وہ وقتی ہو اور آئندہ کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ والعاملین، عین میم لام، عاملین سے مراد حکومت کے وہ اہلکار ہیں جو کچھ زکوٰۃ اور صدقات کی وصولی اور تقسیم اور اس کے حساب کتاب پر مامور ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ خواہ محتاج یا ضرورت مند نہ بھی ہوں، لیکن حکومت کی طرف سے ان کی تنخواہ اس زکوٰۃ کے مال سے دی جا سکتی ہے، لیکن وہ بطور زکوٰۃ نہ لیں گے، بلکہ کیا ہوگا، وہ اپنی اجرت کے طور پر اسے لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کسی غنی یا مالدار کے لیے حلال نہیں سوائے 5 امیر لوگوں کے۔ اب جان لیتے ہیں وہ کون سے 5 امیر لوگ ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، جہاد کے لیے نکلنے والا۔ گھر پر تو مال موجود ہے، لیکن جہاد کرنے والی جگہ پر اگر اسے ضرورت پڑ جائے تو زکوٰۃ استعمال کی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، ایسا عامل جو صدقات وصول کرنے کا کام سر انجام دیتا ہو۔ نمبر 3، اگرچہ مال ہے، یعنی ایک ایسا امیر شخص ہے، اس کے پاس مال ہے لیکن موجودہ مال سے زیادہ وہ مقروض ہے یا گھر بھی ہے، لیکن قرض اتنا ہے کہ وہ ادا نہ کر سکتا ہو۔ نمبر 4، صدقے کا مال کسی غریب مسکین سے پیسے کے عوض دے کر خرید سکتا ہے، جیسا کہ تو بہرحال آج کل سونا بہت مہنگا ہے، لیکن اس کے برعکس کوئی اور چیز بھی قیمتی شے ہو سکتی ہے۔ نمبر 5، ایسا شخص جس کو کسی غریب نے صدقے کا مال بطور ہدیہ اس کو دے دیا، مثلا ایک مسکین کھجور کھا رہا تھا لیکن اس نے اللہ کی راہ میں کسی کو دے دی وہ کھجور، تو پھر دوسرے شخص کو یہ کہنے کی ہرگز اجازت نہیں کہ یہ تو صدقے کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہاں پر دل توڑنے کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بن مانگے تمہارے پاس آ رہا ہے اسے لے لو، لیکن شرط کیا ہے؟ یہ کہ حرص نہ ہو۔ ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر نہ ملے تو اس کی فکر نہ کرو، یعنی لالچ کا انتظار نہ کرو۔ یہ حدیث کیوں کوٹ کی گئی؟ کیونکہ عاملین بھی بنیادی طور پر دین کی خدمت کرتے ہیں۔ اب اگلا جو سا پوائنٹ وہ کیا ہے، والمؤلفۃ القلوب۔ مؤلف مراد کون لوگ؟ جن کو اسلام کی طرف راغب کرنا مقصود ہو، مثلا وہ کافر جو اسلام کی طرف راغب ہو اور امید ہو کہ امداد کرنے پر وہ مسلمان ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح سے نمبر 2، وہ نو مسلم افراد جن کو اسلام پر مضبوطی سے قائم رہنے کے لیے امداد کی ضرورت ہو۔ نمبر 3، سرحدی علاقوں کی حفاظت کے لیے یا کرنے والے خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں۔ نمبر 4، ایسے غیر مسلم بھی جو دشمن کے حملے کی صورت میں مدد کریں۔ اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے الرقابی، رقابہ، گردن چھڑانے والا، یعنی غلامی سے آزادی دلانے والا۔ اب وہ کون ہے؟ غلامی سے جان آزاد کرنا، غلاموں کی آزادی بھی، اور اسیر کو فدیہ دے کر، یعنی قیدی کو فدیہ دے کر چھڑوانا، جیسے مزاری ہیں، قیدی ہیں، مقروض اقوام وغیرہ۔ الغارمین، غین را میم، تاوان کو کہتے ہیں، یعنی قرضے ہر وہ چیز جس کی ادائیگی لازم ہو۔ اب ذاتی قرضے دار نہ کہ تجارتی اور کاروباری مقروض شخص کے لیے جو کہ ذاتی ضروریات پوری کرنے کے لیے قرض لے۔ کسی مقروض کو، اب آپ نے اگلا جو پوائنٹ کو
یاد رکھنے والی جو بات ہے جو انتہائی اہم ہے وہ یہ ہے کہ کس مقروض کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ ایسا مقروض جس نے کسی جائز غرض کے لیے قرض لیا ہو، ایسا مقروض جس کے پاس قرضہ لوٹانے کے لیے کچھ نہ ہو، ایسے شخص کو بنیادی طور پر زکوٰۃ میں سے کچھ دیا جا سکتا ہے، لیکن قرض بزنس بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ بنیادی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہو، کیوں؟ ایسا شخص فقیر کے دائرے میں ہی آتا ہے۔ اب سوال کرنے کا حق صرف 3 اشخاص کو ہے۔ نمبر 1 ایسا فقیر جو بہت شدت میں ہے۔ نمبر 2 ایسا مقروض جس کو قرض کی وجہ سے پریشانی ہے۔ نمبر 3 خون کی دیت کی ذمہ داری لینے والا جو اس کے لیے پریشانی کا باعث بن گئی ہے۔ اب اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے جہاد، جو اللہ کے دین کی عظمت اور اس کی بلندی کے لیے کیا جا رہا ہو۔ جنگی سامان کی ضرورت، حج اور عمرے اور دوسرے نیکی کے تمام کام جیسے تبلیغ، دعوت اسلام بھی اس میں شامل ہے۔ قرآن کے ذریعے جو تبلیغ کا کام کیا جاتا ہے اسے جہاد کبیر کا نام دیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک میری امت میں ایک ایسا گروہ ہوگا جو جہاد کرتا رہے گا، اور امام بخاری نے اس کی تشریح میں کیا کہا ہے کہ وہ کون ہے؟ تو اس جہاد میں جو مصروف رہیں گے وہ ہیں علم والے۔ اب آگے وابن السبیل۔ وابن السبیل کیا ہے؟ مسافر، کیونکہ دیکھیں مسافر کا راستے سے ایک گہرا تعلق ہوتا ہے، اور اس تعلق کی وجہ سے اسے جو ہم دیکھیں گے اسے کہ کس چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو وہ کیا ہے؟ اگر سفر کے دوران راستے میں کہیں وہ محتاج ہو جاتا ہے تو اس کی مدد زکوٰۃ کی رقم سے کی جا سکتی ہیں، لیکن زیادہ بہتر کیا ہے؟ زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ وقتی طور پر قرض لے لے اور بعد میں ادا کر دے۔ اب اس کے بعد دیکھیں جو اور ایک اہم چیز ہے جو جس کو جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، وہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ جن پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو بھی اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں۔ نمبر 1 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور رشتہ داروں پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اگر صدقے کی کوئی چیز مستحق کے واسطے سے کسی دوسرے کے ذریعے آل رسول کو ملے تو اسے استعمال یا کھا سکتے ہیں۔ نمبر 2 تندرست، صحت مند، طاقتور پر زکوٰۃ نہیں لگتی، لیکن اگر فقراء اور مساکین میں ایسے لوگ ہوں جو صحت مند تو بظاہر نظر آئیں لیکن ان کی ضروریات پوری نہ ہو سکیں تو پھر زکوٰۃ دی جا سکتی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے میں غنی اور قوی کا کوئی حصہ نہیں۔ اسی طرح سے دیکھیں جو افراد کسی کی زیر کفالت ہوں، مثلا بیوی اور بیٹی، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور اسی طرح بوڑھے باپ کو بیٹا زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح ایک عورت اپنے خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ کیونکہ خاوند بیوی کے زیر کفالت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے انصاری عورت کو اپنے دروازے پر پایا تو اس نے کہا کہ میں اپنے خاوند اور چند یتیموں کی جو میری کفالت میں نہیں ہے تو کیا میں ان کو کچھ خیرات کر دوں؟ تو اسی طرح سے انہوں نے فرمایا کہ ایسے شخص کو تو بلکہ دوہرا اجر ہے۔ نمبر 1 رشتہ داری یعنی رشتہ دار ہونے کا، نمبر 2 صدقات کا۔ پھر ایسے رشتہ دار جو آپ کی کفالت میں نہیں، مثلا بہن، بھائی، چچا، ماموں یا برادری کے کچھ اور لوگ، اگر وہ مستحق ہیں تو پھر ان پر زکوٰۃ اولین فرض ہے اور ان پر دوہرا ثواب بھی ہے، اور جو کسی دوسرے کی کفالت میں ہو تو پھر ان پر زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح غیر مسلم کو انفرادی طور پر زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تالیف قلب کے لیے بھی حکومت وقت زکوٰۃ اکٹھی کر کے غیر مسلموں کو دے گی۔ پھر اسی طرح عیسائی نوکر کو نہیں زکوٰۃ دی جا سکتی۔ ہاں اگر کسی دوسری بستی میں ضرورت محسوس ہو یعنی فقر و فاقہ ہو تو پھر صدقات کا جزیہ بھیجا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر حکومت
زکوٰۃ جو بینکوں کی رقوم ہوتی ہے ان کے اندر سے وہ زکوٰۃ حکومت کاٹ لے تو انسان اس سے بری ذمہ ہو جائے گا۔ اور ایک اور دیکھیں اہم اس کا فائدہ کیا ہے، اکٹھی کر کے زکوٰۃ زیادہ مناسب ہے دینا۔ اس کے دو فائدے ہیں، ایک تو فقراء اور مساکین کی تحقیق سے آپ بچ جاتے ہیں، نمبر دو آپ بانٹیں گے تو تھوڑا تھوڑا کسی کا کچھ بھی نہ بنے گا، بلکہ اگر کسی کو ارادے سے دیے جائیں جیسے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلہارا اور رسی دے کر بھیجا تھا۔ ہاں البتہ اگر ایک مستحق سید ہے تو اس کے لیے بھی مال زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے۔ یہ انتہائی اہم آیت ہے، اسے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور عنقریب دیکھیں الحمدللہ رمضان بھی آ رہا ہے اور اس میں اس کی اہمیت ذرا زیادہ ہو جاتی ہے، تو آپ لوگ ضرور اس میں باقاعدہ طور پہ ہر چیز کو ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے، تو آپ اسے ضرور شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس دینا ہرگز نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔